اپنے اسکول، آپ اپنے ادارے، اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں اپنے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ میں پازیٹیوٹی اس وقت لے کے آئیں گے جب آپ ایک ایٹیٹیوڈ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے، اور اس ایٹیٹیوڈ کا نام ہے گریٹیٹیوڈ۔ اس ایٹیٹیوڈ کا کیا نام ہے؟ گریٹیٹیوڈ۔ رب کی ذات نے کائنات کی تحقیقات کا جب بھی ذکر کیا، جب بھی اپنی بلیسنگز کا، اپنی رحمتوں کا ذکر کیا، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے یہ شکر گزاری کا رویہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر جہاں پر بہت سی دوسری بیماریاں ڈیولپ ہو چکی ہیں، وہاں پہ ایک اور بیماری بھی بڑی حد تک ڈیولپ ہو گئی، اور وہ ہے رونے دھونے والی بیماری۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رونا دھونا کچھ بھی نہیں ہے، مر گئے، لٹ گئے، برا حال۔ آپ جس شخص کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھ لیں کہ بھائی ہاں بھائی کیسی ہو؟ بس جی گزار رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ اگر آج نیوز پیپر میں یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ فیڈرل سائنس کالج گوجرانوالہ میں ٹیچرز ریکوائرڈ ہے، تو یہاں پہ لوگوں کی لائنیں لگتی ہیں یا نہیں لگتی؟ اپلائی کرنے کے لیے لگتی ہیں نا؟ سو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس جاب کی خواہش لاکھوں لوگوں کو ہے نا، آپ وہ جاب حاصل کر چکے ہیں۔ تو اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو لیں یا نیگیٹو لیں۔ مثلاً آئی گیٹ ٹو نو، میں گوجرانوالہ میں ایک کالج میں آیا فیکلٹی کی ٹریننگ کے لیے، تو مجھے وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہمیں لیکچرار چاہیے۔ تو اس میں وہ بتانے لگے کہ ہمیں 1700 اپلیکیشنز موصول ہوئیں۔ ان 1700 اپلیکیشنز میں جو 150 اپلیکیشنز تھی وہ پی ایچ ڈی تھے، اور ان میں تقریباً کوئی 1200 لوگ ایسے تھے جو ایم فل اسکالرس تھے، مطلب وہ ایم فل کر چکے تھے اور پی ایچ ڈی اسکالرس تھے، اور باقی سارے کے سارے ماسٹر ڈگری تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو تعلیم میرے پاس ہے یا جو تعلیم آپ کے پاس ہے، اس تعلیم کے ساتھ آپ اس پریسٹیجیس ادارے میں جاب کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا زاویہ نظر یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ بس یہ مطلب اسکول آنا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے، تو بھائی آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ جس جاب کو آپ کیری کیے ہوئے ہیں، یہ جاب لاکھوں لوگوں کی خواہش ہے۔ پاکستان میں 2.7% یوتھ ایسی ہے جو ہائر ایجوکیشن تک جاتی ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں کوئی 12 سے 14 کروڑ نوجوان ایسے ہیں کہ جو مثلاً بے روزگار ہیں، جن کے پاس جابس نہیں ہیں، جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں وہ لاکھوں بچے ہیں، آئی ٹی گریجویٹس ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، اینڈ دے آر جاب لیس۔ اور آج اگر کہیں پہ بھی ٹیچنگ کی جاب آتی ہے تو لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں کہ صرف کسی وجہ سے ہمیں روزگار مل جائے۔ تو یہ جو شکر گزاری والا رویہ ہے نا، یہ جب آپ اپناتے ہیں تو آپ کا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ آٹومیٹیکلی پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر آپ کلاس روم میں بھی ناشکری کر رہے ہیں، آپ کو جو سیلری مل رہی ہے آپ اس کی بھی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ اگر آپ ان جرنل بھی دیکھیں اپارٹ فرام دس ایجوکیشنل پریکٹسز، تو آپ نے صبح جو بریک فاسٹ کھایا ہے یہ دنیا کے کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں 35 لاکھ بچے صرف اس وجہ سے مرتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ ہیومن گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان کنٹریز میں ہے کہ جہاں پر 38% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، اور صرف سندھ میں 50% بچے ایسے ہیں جو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جن کی ذہنی نشو و نما صرف اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بریک فاسٹ آپ صبح کر کے آئے ہو یہ کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کی 1/3 پاپولیشن 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی۔ جس چھت کے نیچے آپ رہتے ہیں وہ کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور مور دین دیٹ کہ آپ سب صحت مند ہیں، آپ سب صحت مند ہیں۔ صحت کا کوئی آئی مین کہ آپ کو کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے۔ وی آل سفر فرام کووڈ-19، اور اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ وینٹیلیٹرز پر بھی گئے، اور ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، اور ہم نے کبھی اس چیز کی قدر ہی نہیں کی۔ ہم پانی پیتے ہیں، ہم اس چیز کی قدر نہیں کرتے۔ آپ ہاسپٹلس میں جائیں، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے سورج کی دھوپ کو یا ابھی جو باہر بارش ہوئی ہے اس بارش کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، گھر دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، خامن بچے دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بھائی یہ ایکویلٹی ہونی چاہیے نا۔ تو
یہ جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ نیگیٹو سائڈ کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم نیگیٹو سائڈ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ نیگیٹو سائڈ کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ بیسیکلی ناشکری کے رویے کے پیچھے جو مین ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں کہ فلاں کی سیلری اتنی ہے، فلاں نے کھادی کا سوٹ پہنا تھا، فلاں نے ماریابی کا پہنا تھا، فلاں نے یہ والی رسٹ واچ پہنی ہوئی تھی، فلاں نے جو شوز پہنے ہوئے تھے وہ فلاں برانڈ کے تھے، فلاں نے فلاں گھڑی پہنی تھی، فلاں کے پاس فلاں گھڑی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ بھئی خدا کا نام ہے، آپ جب بھی اپنا موازنہ دوسروں سے کریں گے تو آپ ہمیشہ بے چینی بے سکونی میں جائیں گے، آپ کے اندر انزائٹی پیدا ہوگی۔ تو آپ جو چیز ہے اس کو انجوائے کرنے کی بجائے آپ اس چیز کے بارے میں سوچ کے خود کو انزائٹی کا شکار کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور کمپیریزن تو کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے، چونکہ یہ ایک ایسی ریس ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ مثلا قرآن میں رب یہ فرماتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اسی طرح ہر شہرت والے کے اوپر شہرت والا ہے، اس طرح ہر دولت والے کے اوپر دولت والا ہے۔ آپ واپڈا ٹاؤن میں پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پر اگر کسی کا 1 کنال کا بنگلہ ہے تو سٹی ہاؤسنگ میں کسی نے 4 کنال پہ بنایا ہوا ہے۔ آپ بحریہ آئیکن چلے جائیں کراچی تو وہاں پہ لوگوں نے کئی ایکڑ میں بنگلے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ڈی ایچ سے چلے جائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کے تو جناب لنڈن میں اور دبئی میں بینگلوس ہیں، کئیوں نے اسلام آباد میں جو ہے وہ مارگلہ روڈ پہ بینگلوس بنائے ہوئے ہیں، کئیوں کے تو مری میں، نتچا گلی میں، گلگت میں، ہنزا میں انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ سو یہ ایک ایسی ریس ہے جو آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ سو جتنی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنی ہی آپ کی لائف میں بلسفلنس آئے گی، سکون آئے گا، اطمینان قلب ملے گا، ذہن سکون ملے گا۔ لیکن جتنا آپ ناشکری کی طرف جائیں گے، معذرت کے ساتھ میں اس حوالے سے خواتین میں میں نے یہ ایلیمنٹ دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو مائنڈ نہیں کرنا، ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل، بٹ اٹس آئی ایم ٹاکنگ آن اے ویری ریئلسٹک بیس کے ایک بڑی پریگمیٹک اپروچ ہے۔ میرا واسطہ چونکہ خواتین سے بہت رہتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے۔ دیکھیں موسٹلی خواتین کا یہ ہے کہ وارڈروب میں 8-10 جوڑے لگے ہوئے ہیں اور جیولری بھی ہے، جوتے بھی ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نیڈس ورسز وانٹس۔ کیا چیز؟ نیڈس ورسز وانٹس۔ ایک چیز ہے آپ کی ضرورت، لباس آپ کی ضرورت ہے، لیکن وانٹ کیا ہے کہ میں بس شاپنگ کرتی رہوں، یا جب سیل لگی ہوئی ہو تو آپ امپلسو بائنگ کی طرف چلے جائیں۔ گھر سے آپ گروسری کرنے نکلی تھیں لیکن آپ نے کنگس مال میں دیکھا کہ سیل لگی ہوئی ہے اور آپ نے امپلسو بائنگ کی اور آپ وہ سب کچھ اٹھا کے لے آئیں۔ اور پھر وانٹس یہ ہیں کہ ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ جوتا ہونا چاہیے، میچنگ جوتا نہیں ہوگا تو لوگ کیا سوچیں گے، یا فلاں شادی پہ میں نے وہ فلاں سوٹ پہنا ہوا تھا اب میں دوبارہ پہن کے جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو ایک ہی جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ سو نیڈس ورسز وانٹس، اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ناشکری آٹومیٹیکلی آتی ہے، جو ہوتا ہے آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور مردوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ نے بایولوجیکلی ہمیں مرد پیدا کیا ہے، آپ کو اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن مرد جو ہے نا اپنی پریکٹس سے مرد بنتا ہے۔ اگر میں نے خواتین کے حوالے سے یہ بات کی ہے نیڈس ورسز وانٹس، تو آپ کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ آپ ٹرینڈس اینڈ ٹریڈیشنس کو فالو مت کریں۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کوچ گائیڈ اس طرح کریں کہ یار یہ جو ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس کو فالو کرنا یہ بڑی بات نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری ٹرینڈس اینڈ ٹریڈیشنس غلط ہیں، کچھ ٹریڈیشنس ٹرینڈس اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسا ٹرینڈ ہے کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ 5 لاکھ والی شیروانی پہنوں گا، یا بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے فلاں برانڈ کا برائڈل ڈریس بنوانا ہے جس کی مالیت جو ہے وہ 20-25 لاکھ ہے۔ اب ایک ایسا لباس جو آپ نے 3 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے پہننا ہے اور جس کو پہن کے آپ انکمفرٹیبل ہیں، آپ اس کو کیری بھی نہیں کر سکتے، آپ اس پہ لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں۔ اور ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو آج تک یہ گائیڈ نہیں کر سکے کہ یار یہ جو اتنا مہنگا آپ لباس بنا رہے ہو جو ساری عمر آپ کے وارڈروب میں لٹکا رہے گا، آپ اس پہ اتنے پیسے کیوں لگا رہے ہو۔ آج کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے شادی تب کرنی ہے جب میرے پاس کوئی 2 کروڑ 3 کروڑ ہوں گے کہ میں بہت بڑا لیوش قسم کا مہندی کا فنکشن کروں۔ اور اس میں ہماری خواتین معذرت کے ساتھ سب سے آگے آگے ہوتی ہیں کہ ساڑھے بھرا دا پہلا بیاہ ہے، اسی تے سارے شگن پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ میرے تے پلیٹھی تے پتر دا بیاہ ہے، میں تے بھائی سارے
یا ایک دفعہ ہی ہونا ہے, روز روز تھوڑی ہونا ہے. سو دس از واٹ کہ جب آپ ٹریڈیشن اینڈ ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں. اب آج کل سب سے بڑا ٹرینڈ کیا ہے کہ 13 Pro Max آیا ہے, ابھی 14 Pro Max آ جائے گا, یہ لیٹسٹ ہے. مطلب یہ لیٹسٹ میرے پاس ہونا چاہیے. بھائی واٹ از لیٹسٹ؟ اگر کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے تو اٹس فائن, لیکن اگر صرف اس کے کوئی 2-4 فیچرز بدل کے وہ مارکیٹ میں آ گیا اور آپ پریشان ہیں کہ یار میں نے تو 13 Pro Max لیا تھا, اب 14 Pro Max آ گیا اور فلاں صاحب نے لے لیا ہے تو اب میرے پاس نہیں ہے, اور آپ اس کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ سٹریس میں جا رہے ہیں, آپ کے اندر انزائٹی آ رہی ہے کہ یار میرے پاس لیٹسٹ کب آئے گا. سو دس از واٹ کہ شکر گزاری کے لیے ایک تو اپنا موازنہ دوسروں سے مت کریں. آپ جیسا کوئی نہیں ہے, آپ کا موازنہ اپنی ذات سے ہونا چاہیے. آج سب آپ مجھ سمیت پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کیا ہم 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو تھے, ہمارا جو فائنینشیل سٹیٹس تھا, کیا آج ہم زیادہ امپاورڈ نہیں ہیں؟ کیا آج ہم زیادہ خوشحال نہیں ہیں؟ ایسا ہے نا. سو ہمیں شکر گزاری, یہ شکر گزاری جو ہے نا یہ بنیاد ہے, یہ کی ہے آپ کے پروفیشنل پازیٹیو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی. جس بندے میں شکر گزاری نہیں وہ ہمیشہ ناخوش رہے گا. آپ کو اپنے آس پاس ایسے ٹاکسک قسم کے منفی قسم کے لوگ نظر آئیں گے کہ جو ہمیشہ تصویر کے منفی پہلو کو ڈسکس کریں گے, جو ناخوش دکھائی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ناشکرے ہوتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ از بی مائنڈفل. وین اٹ کمس اباؤٹ دا ورڈ مائنڈفلنس, تو کیا بات آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ پوائنٹ نیا کروں نا